انسان جب ٹوٹنے لگتا ہے تو ایک طاقت جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو ایک طاقت جو اسے غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ انسان جب تاریک رستوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے تو ایک طاقت جو اس کے لیے رستہ نکالتی ہے، رستہ دکھاتی ہے۔ انسان جب گرنے لگتا ہے تو ایک طاقت اسے گرنے نہیں دیتی، اور انسان جب بکھرنے لگتا ہے تو ایک طاقت اسے بکھرنے نہیں دیتی۔ انسان جب جھکنے لگتا ہے تو ایک طاقت جو اسے جھکنے نہیں دیتی، اور انسان جب غم میں، پریشانی میں اور دکھ میں ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بکھر چکا ہوتا ہے تو ایک طاقت ہے جو اس کا سہارا بنتی ہے۔ انسان کے جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں تو ایک طاقت جو اس کا سہارا بنتی ہے۔ انسان جب کسی رستے پہ چلے تو تنہا چلے اور اس کا ساتھ کوئی نہ ہو تو اس کے کندھے پہ تھپ تھپاتی ہوئی ایک طاقت اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ انسان جب کسی سفر میں جا رہا ہو، دنیاوی سفر میں، اپنے مقصد کے سفر میں، اپنے مشن کے سفر میں، تو اس کے سامنے آندھیوں کے طوفان ہوں، اس کے سامنے بلند و بالا پہاڑ ہوں، اس کے سامنے بیابان صحرا ہوں، اس کے سامنے آسمان جیسی بلند چٹانیں ہوں، تو ایک طاقت جو اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اس کی ہمت بڑھاتی ہے، اس کی کمر کو تھپ تھپاتی ہے، وہ ایک طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ پر حسن ظن ہے۔ حسن ظن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ طاقت ہے جو آپ کو نہ تو گرنے دیتی ہے، نہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دیتی ہے، نہ آپ کو کسی کے سامنے لڑکھڑانے دیتی ہے، اور نہ ہی آپ کو کسی کے سامنے پریشان ہونے دیتی ہے۔ جب آپ کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہی طاقت آپ کے آنسو صاف کرتی ہے۔ جب آپ کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ اللہ کا حسن ظن ہی، یہ وہ طاقت ہے جو آپ کا سہارا بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سہارا، یہ سب سہاروں سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس سہارے سے جڑنا ہمارے لیے دنیا کے ہر جڑنے سے بڑا ہے، اور یہ سہارا وہ سہارا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، میں انسان کے ساتھ گمان کے مطابق رہتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت، سب سے بڑا اس کا حوصلہ، سب سے بڑی اس کی عظمت، سب سے زیادہ اس کو اٹھانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا حسن ظن ہے۔ اللہ پر حسن ظن کا مطلب یہ ہے تم گناہ کرو تو گناہ کے بعد تمہیں ندامت ہو، ندامت کے بعد تم پلٹنا چاہو تو تمہیں اللہ پر حسن ظن ہو کہ میں کار معصیت میں چلا گیا، اور کار معصیت میں گرنے کے بعد ایک ذات ہے جو مجھے ان صحراؤں سے نکالے گی، ایک ذات ہے جو مجھے ان گناہوں کی دلدل سے نکالے گی، ایک ذات ہے جو مجھے مایوسیوں سے نکالے گی، اور ایک ذات ہے جو مجھے پریشانیوں سے نکال کر اپنے در تک لائے گی اور میرا سہارا بنے گی۔ اللہ پر گمان کا مطلب یہ ہے، اللہ پر حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کریں تو عبادت کرنے کے بعد آپ پر اللہ پر آپ کا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کا آپ کو ثواب دے گا۔ آپ قریب المرگ ہوں اور آپ اپنے ذہن میں اللہ پر حسن ظن رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، حساب و کتاب اور بدلے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن۔ آج ہم پریشان بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، بے سہارا بھی ہیں، ہم اپنوں کے چھوڑ جانے پر غمگین ہیں، ہم اپنوں کی دھوکہ بازیوں، پریشانیوں اور چیٹنگز پہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کاروبار میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم فرقہ واریت کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم معاشی اور معاشرتی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم اپنے گھر کے احوال سے، اپنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ان پریشانیوں میں آپ کو سہارا دینے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم ایک مومن کی زندگی دیکھیں،
ہم ایک مومن کا رویہ دیکھیں، ہم ایک مومن کی فکر و نظر دیکھیں، ہم ایک مومن کا شعور دیکھیں، ہم ایک مومن کا اللہ پر توکل دیکھیں، ہم ایک مومن کو ان بیاباں رستوں پہ چلتا ہوا دیکھیں کہ آگے فتنوں کے طوفان ہوں وہ کھڑا رہتا ہے، آگے جو ہے دشمن کی فوجیں ہوں وہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ کیوں کھڑا رہتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا رب مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا، میرا رب مجھے بیچ رستے میں چھوڑ کر مجھے بیچ رستے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہی وہ طاقت ہے جو مومن کے ساتھ ہر آن ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت آپ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه فلیظن به ما شاء، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اس کو چاہیے میرے بارے میں جو بھی گمان رکھے، اگر اچھا گمان رکھے گا تو اللہ کا سلوک و رویہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر برا گمان رکھے گا تو اللہ کا رویہ اور سلوک بھی اس کے ساتھ برا ہی ہوگا، کیونکہ گمان اچھا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے۔ اور اسی معنی کی ایک تیسری روایت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا رویہ اپناتا ہوں، اور اگر وہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میرا رویہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ حسن ظن بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اور یہ مومن کے لیے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں، اس کی سوچ و فکر میں، اس کے لیے ہر رستے میں ایک معاون اور مددگار کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کی امید کو بیکار نہیں ٹھہراتے، اس کے حسن غم کو، اس کے اللہ پر اچھی امید کو، اللہ پر اچھی آس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اچھے خیال کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گاہ نہیں قرار دیتے، اور یہی مومن کی سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اور رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دوست ایک غار میں ٹھہرتے ہیں۔ غار ثور ہے، اور وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب مشرکین آپ کے سر پر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ان کی نظر نیچے پڑ گئی تو ان کے قدموں کے نیچے ہم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کہتے ہیں ابوبکر ما ظنک باثنین ثالثہما، یہ اللہ پر گمان ہے، ابوبکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو دو ہوں تیسرا اللہ ہو تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی یہ آیات ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اللہ پر گمان ہے، اللہ پر حسن ظن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں، کیوں؟ فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں، چلتے چلتے دریا ہے، سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور آپ کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر جو چیز سہارا دیتی ہے، آپ کی آس اور امید بنتی ہے، آپ کی طاقت اور قوت بنتی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اتنے بڑے دشمن کے سامنے آپ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کیسے کہ آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن ظن ہے کہ وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ میں اس کی بڑی مثالیں بھی ملتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت اس کو بڑے احسن انداز سے بیان کرتی ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو کس چیز نے ان کو بچایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن تھا جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اور آگ کو کیا کہہ دیا؟ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومن کی ایمان کی بنیاد ہے اور یہی مومن کے لیے عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ اللہ پر اچھا گمان نہ رکھے تو اس کا رویہ مشرکین والا، منافقین والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نافرمانوں والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ اللہ پر ایسے گمان رکھتے ہیں جو جاہلیت والے گمان ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، یہ اللہ پر برے گمان رکھنے والے ہیں۔ تو اچھا رویہ، اچھا گمان، اچھی آس، اچھی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محور، اللہ کی ذات کے محور اور مرکز میں ہونی چاہیے، اور برا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انسان اور مومن کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اچھا گمان تھا کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ویرانے میں چھوڑ کر جاتے ہیں، بیابان ہے، ویران ہے، اور بیابانے اور ویرانے کی نظر کر کے سیدنا ابراہیم چلے جا رہے ہیں، کچھ خوراک بھی دے دی، کچھ کھانا پینا بھی دے دیا، کچھ پانی بھی مل گیا۔ ہاجرہ پوچھتی ہیں کس کی آس پر، کس کی امید پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے۔ تو اس اماں ہاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعنا، کہ اللہ تب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان چٹانوں میں، ان ویرانوں میں، ان صحراؤں میں جہاں پر نہ کوئی بندہ اور نہ بندے کی ذات ہے، وہاں پر ہاجرہ کو، اماں ہاجرہ کو حوصلہ دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہے۔ یہی حسن ظن بعد میں اس قدر کارآمد ثابت ہوا کہ وہ ویرانے، وہ صحرا، وہ چٹانیں، وہ تاریک رستے جہاں پر بندہ اکیلے جاتے ہوئے خوف کھاتا ہے، وہاں پر ایک خاتون اور ایک خاتون کا نومولود بچہ وہاں پر اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے رہ رہے ہیں۔ آج دنیا کی سب سے زیادہ مصروف ترین ہے، مصروف ترین جگہ ہے، اور ایسی مصروف ترین جگہ کہ ہر مومن، ہر مسلمان اس جگہ پر جانے کے لیے تڑپتا ہے، خواہش رکھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ مجھے بھی اس بارگاہ الہی کے اس مقام پر سجدہ کرنے کی توفیق ملے، وہاں پر مجھے دوڑنے کی توفیق ملے، طواف کی توفیق ملے، اس پانی سے کچھ گھونٹ نوش کرنے کی توفیق ملے جو گھونٹ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے وہاں سے وہ پانی نکلا، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہے۔ یہ حسن ظن کی ساری مثالیں ہیں۔ اس بات کو ہم اگر مزید بڑھائیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کا موقع ہے، میرے پہلو میں میرے باپ زبیر ہیں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بیٹے، آج کا دن ایسا ہے یا تو آج کوئی ظالم مارا جائے گا یا مظلوم مارا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں مظلوم ہی مارا جاؤں گا، لیکن میری ایک پریشانی بھی ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ میرا مال جو ہے وہ میرا قرض ادا نہیں کرے گا، میرے مال سے میرا قرض ادا ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہی پریشانی ان کو لاحق ہے، تو کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ زبیر نے کہا اگر میرا مال میرا قرض پورا نہ کرے تو پھر تم پتہ کیا کرنا، فاستعن علیہ مولایا، تو میرے مولا سے اس پر مدد مانگنا۔ تو میں نے پوچھا، عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے پوچھا ابو جی آپ کا مولا کون ہے؟ ان کا گمان ہوگا کہ مولا سے مراد کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، کوئی دوست ہے، کوئی آپ کا جاننے والا ہے جو میری مدد کرے گا تو میں ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا میرا مولا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ میرا مولا ہے، جب بھی تم پریشان ہو قرض کی وجہ سے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد جب بھی پریشانی پائی قرض کی وجہ سے تو میں نے یہ کہا اے زبیر کے مولا میری مدد فرما، اے زبیر کے مولا میری مدد فرما۔ کہتے جب کبھی بھی ما وقعت فی قربہ،
جب کبھی میں پریشانی میں مبتلا ہوتا تو میں یہی پکارتا، اے زبیر کے مولا میری مدد فرما۔ تو کہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعا کی ہو، قرض کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرض ادا نہ کیا۔ جب کبھی بھی دعا مانگی اللہ نے وہ قرض ادا کروا دیا اور اس کے اسباب مہیا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن، یہی سب چیزوں کی مومن کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک حوصلے کی امید ہے اور ایک لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کرنے کی ایک آس ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب ہم دوسروں کے ساتھ امیدیں باندھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنے خیالات کو، دوسروں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو شیئر کرتے ہیں، تو وہاں اپنی زندگیوں میں اللہ پر حسن ظن رکھیں۔ یہ اللہ پر حسن ظن یہ آپ کو کہیں بھی گرنے نہیں دے گا، کہیں بھی جھکنے نہیں دے گا، کہیں بھی بھٹکنے نہیں دے گا، کہیں بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی آسوں کا، آپ کی امیدوں کا، آپ کی غموں اور پریشانیوں کا محور اور مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن ہے۔ ہمیشہ حسن ظن رکھیے، بیماری میں ہو اللہ کی ذات پر حسن ظن رکھیے، پریشانی میں ہو اللہ کی ذات پر حسن ظن رکھیے، آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اللہ کی ذات پر حسن ظن رکھیے۔ وہ اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور حکیم ذات ہی وہی ہے کہ جس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ اگر وقتی پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں، دکھ، رنج و الم آ جاتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پر اچھی امید رکھنی ہے، اور یہی امید آپ کا بیڑا پار بھی لگائے گی، آپ کو موجوں سے بچا کر آپ کو سمندر عبور بھی کروائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، جب آپ فوت ہونے لگیں تو فوت ہوتے وقت بھی اللہ پر اچھی امید رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ فوت ہونے سے 3 دن پہلے آپ نے کہا کہ جب تم فوت ہو رہے ہو تو اللہ سے اچھی امید رکھو۔ مومن جب فوت ہوتا ہے تو پرسکون ہوتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے، اور اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ملاقات اور مجھے میرے نیکیوں کا صلہ دیں گے۔ تو یہی ضروری ہے کہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن رکھے۔ ہم سب کو اللہ کی ذات پر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جب بھی مومن کے دل میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں، ایک خوف اللہ کے عذاب کا اور ایک اللہ سے امید، تو وہ مومن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید کو توڑتے نہیں ہیں، اس کے خوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو اپنے اوپر اچھا گمان رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔